والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مجھ کو یا رب زمانے کی شہرت نہ دے اور نہ تجھ سے مجھے کوئی دھن چاہیے، تیرے محبوب کی خاک پاس پہ ہو بس مجھے ایسا دیوانہ پن چاہیے. یہ بہانے جو دنیا کی تقدیر ہے آج ہے کل خزاں میں بدل جائے گی، جس کی خوشبو سے جنت کی خوشبو ملے مجھ کو وہ مصطفیٰ چمن چاہیے. سبز گنبد کے روشن جھروکوں سے میں اپنی حسرت کا اظہار کرتا ہوں، تو ستارے جہاں چاند کے پاس ہے مجھ کو نور کی انجمن چاہیے. برادران سنت الجماعت، معزز علماء کرام، معزز کرام، دوستو، عزیزو، ساتھیو، ایک طویل عرصے سے آپ حضرات کی خدمت میں گاہے گاہے حاضر ہوتا رہتا ہوں. آپ حضرات میں خطیب نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے کوئی خطیبانہ رنگ آتا ہے. میں بڑے سیدھے سے انداز میں سیدھی چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں. مجھے اس وقت جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے عظمت صحابہ و اہل بیت علیہم الرضوان. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بڑے تھوڑے سے وقت میں اپنے موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. پہلی چیز جو میں آپ کے سامنے عرض کرنی چاہوں گا، جس کا تعلق ہمارے بنیادی عقیدے سے ہے، کہ اس کائنات کے اندر نسل انسانی میں اللہ رب العزت نے سب سے عظمت والے دو گروہ بنائے ہیں. کتنے گروہ بنائے ہیں؟ پہلا گروہ انبیاء کرام علیہم السلام کا ہے اور دوسرا گروہ صحابہ کرام علیہم الرضوان. اس کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے
کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے وقت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کائنات میں پیدا ہونے والے آخری انسان تک، آخری گروہ تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی عظمت نہ کسی کو ملی، نہ قیامت تک کسی کو ملے گی۔ یہ شرف صحابیت کوئی معمولی چیز نہیں، یہ نبی کی صحبت حاصل کرنا، نبی کی معیت میں رہنا کوئی معمولی بات نہیں۔ اور یہ بات میں دو لفظوں میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ بے شمار عبادات، بے شمار کمالات امت مسلمہ کے اندر قیامت تک آتی رہی ہے، آتی رہے گی، لیکن پوری امت مسلمہ کے تمام اولیاء اللہ کی تمام ولایتیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور میرے نبی کے وہ صحابی جس کو صرف 1 منٹ کی صحبت ملی ہے اس کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیں، ان تمام ولایتوں کا مقام اس 1 منٹ کی صحبت کا مقابلہ نہیں۔ اس کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ہمارے شقیق کے ساتھ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بڑے آسان لفظوں میں ایک چیز آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ ولایت امام اعظم ابو حنیفہ کی ہو تو ان کو ولایت ملی ہے عبادت و ریاضت کے ذریعے، ولایت امام شافعی کی ہو ان کو ولایت ملی ہے عبادت اور ریاضت کے ذریعے، ولایت شیخ عبد القادر جیلانی کی ہو ان کو ولایت ملی ہے عبادت اور ریاضت کے ذریعے، صحابی رسول کو ولایت ملی ہے نبی کی زیارت کے ذریعے۔ صحابی رسول کو ولایت ملی ہے نبی کی زیارت کے ذریعے۔ میری کروڑ سال کی عبادتیں نبی کی ایک لمحے کی زیارت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے اور یہ عقیدہ اپنے دلوں کے اندر پختہ کرنی ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے 2-3 ماہ قبل ہمارے ہاں پنجاب اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا تھا جس بل کا نام تھا تحفظ بنیاد اسلام بل۔ کیا نام تھا اس کا؟ تحفظ بنیاد اسلام بل۔ اس پر بہت شور شرابہ اٹھا تھا، بہت واویلا مچا تھا، حالانکہ اس میں صرف 4 چیزیں تھیں۔ کتنی چیزیں؟ 4۔ پہلی چیز، نبی کے کسی صحابی کا نام لوگے
تو نام سے پہلے حضرت اور نام سے بعد رضی اللہ تعالی عنہ لکھو گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اس میں کوئی اشتہار انگیز بات ہے؟ نہیں۔ دوسری بات تھی کہ نبی کی اہل بیت میں سے چاروں بیٹیاں، تمام بیٹے، ان کے نام لکھیں گے تو ان کے نام سے پہلے سید یا سیدہ یا حضرت اور آخر میں رضی اللہ تعالی عنہ یا رضی اللہ تعالی عنہ لکھیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اس میں کوئی اشتعال انگیز بات ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تیسری بات تھی کہ نبی کی ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ مطہرہ کا نام لکھیں گے تو شروع میں لکھیں گے ام المؤمنین اور آخر میں لکھیں گے رضی اللہ تعالی عنہا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس میں کوئی اشتعال انگیز بات ہے؟ چوتھی بات یہ تھی کہ نبی کے خلفائے راشدین میں سے کسی خلیفہ راشد کا نام لکھیں گے تو شروع میں امیر المؤمنین اور آخر میں رضی اللہ تعالی عنہ لکھیں گے۔ کیا اس میں کوئی اشتعال انگیز بات ہے؟ نہیں کوئی۔ میں ایک بات آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، علماء شریف فتویٰ ہے، میں نے پہلے کہا ہے، سیدھی سی باتیں کرتا ہوں۔ 1980 میں ایک بل پاس ہوا تھا جسے ناموس صحابہ بل کا نام دیا کہ جو شخص بھی حضور علیہ السلام کے کسی صحابی کی، حضور علیہ السلام کی کسی زوجہ کی، حضور علیہ السلام کے اہل بیت کے کسی فرد کی یا حضور علیہ السلام کے خلفائے راشدین میں سے کسی خلیفہ راشد کی توہین کرے گا اس کو 3 سال قید ملے گی اور کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ قانون کب بنا تھا؟ 1980 میں یہ قانون بنا تھا۔ کسی صحابی کی توہین کرنے والا اشارتاً، کنایتاً، تقریراً، تحریراً، ارادتاً اگر کوئی شخص کسی صحابی، کسی خلیفہ راشد، کسی ام المؤمنین، اہل بیت رسول میں سے کسی کی توہین کرے گا اسے 3 سال قید اور کوڑوں کی سزا ملے گی۔ وہ بل، اس کا نام کیا تھا؟ ناموس صحابہ بل۔ ایک بات یاد رکھیے، کسی شخصیت کے بارے میں 2 رویے ہوتے ہیں کسی شخصیت میں۔ ایک ہوتا ہے تعظیم کا اور ایک ہوتا ہے توہین۔ ایک ہوتا ہے تعظیم کا، ایک ہوتا ہے توحید کا۔ ان دونوں بلوں کے اندر فرق کیا ہے؟ اس بل کے اندر قرآن کے منکروں کو صحابہ کی توہین سے روکا گیا تھا، اس بل کے اندر قرآن کے ماننے والوں کو صحابہ کی تعظیم کا پابند کیا گیا۔ میرے الفاظ میں ذرا غور کر لیجیے گا، میں قرآن کا لفظ استعمال کروں، میں کسی فرقے کا لفظ استعمال نہیں کروں، کسی گروہ کا لفظ استعمال نہیں کر رہا،
اس کے اندر کافروں کو صحابہ کی توہین سے روکا گیا تھا، اس کے اندر مومنوں کو صحابہ کی تعظیم کا پابند کیا جا رہا ہے۔ جو تعظیم مجھے صحابہ کی اللہ کا قرآن دیتا ہے، میں اس تعظیم سے انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ کوئی مسلمان جو قرآن کو ماننے والا ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین کرنا تو دور کی بات ہے، بخدا توہین کا سوچ بھی نہیں۔ شرط ہے کہ ایمان ہو۔ شرط کیا ہے؟ ایمان ہو، ایمان شرط ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ بل اسمبلی نے پاس کیا، گورنر کی وجہ سے اب تک اٹکا ہوا ہے، صرف گورنر کی وجہ سے۔ اب اس بل پر جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس بل کا نام تحفظ بنیاد اسلام بل۔ میرے بھائی کان کھول کے سن لے، اس لیے کہ پوری امت مسلمہ اس بات کی پر متفق ہے کہ جماعت صحابہ ہی اسلام کی اصل بنیاد ہے۔ جماعت صحابہ ہی اسلام کی اصل بنیاد۔ بنیاد کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا قرآن اگر آپ کو ملے گا تو صحابہ کے ذریعے، نبی کی سنت آپ کو ملے گی تو صحابہ کے ذریعے۔ صحابہ کو اگر درمیان میں سے نکال دو، نہ آپ کے پاس اللہ کا قرآن رہتا ہے نہ نبی کی سنت رہتی ہے۔ صحابہ اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے۔ اب یہ بات میں قرآن کی روشنی میں تھوڑے سے ٹائم کے اندر، تھوڑے سے وقت کے اندر آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ اسلام کے اندر سب سے بنیادی چیز کا نام ہے ایمان۔ بنیادی چیز ذرا اونچی آواز سے ایمان۔ عابد بعد میں ہوگا، مومن پہلے ہوگا۔ زاہد بعد میں ہوگا، مومن پہلے ہوگا۔ حاجی بعد میں ہوگا، مومن پہلے ہوگا۔ نمازی بعد میں ہوگا، مومن پہلے ہوگا۔ جب تک ایمان نہیں اس وقت تک نماز نہیں، جب تک ایمان نہیں اس وقت تک روزہ نہیں، جب تک ایمان نہیں اس وقت تک حج نہیں۔ اب ہم سب سے پہلے ایمان نہیں، جب تک ہم ایمان کو نہ سمجھ لیں اس وقت تک ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں آ سکتی۔ ہم علماء سے اکثر سنتے ہیں ہمارے ایمان کی بنیاد ہے اللہ کا قرآن اور نبی کی سنت۔ ہمارے ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ ذرا اونچی آواز سے۔ لیکن علماء کرام کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ درست نہیں ہے۔ قرآن بنیاد چیز صحابہ کے ایمان کی،
سنت بنیاد تھی صحابہ کے ایمان کی. اور یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا قرآن کر رہا ہے. خداوند کائنات قرآن مقدس میں فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. رسول بھی ایمان لے آیا اور رسول کے ساتھ اس وقت جو مومن موجود ہیں وہ بھی ایمان لے آئے. یا اللہ کس چیز پر ایمان لے آئے؟ خداوند کائنات فرماتے ہیں اس چیز پر جو ہم نے رسول پر اتاری. علماء کرام موجود ہیں، مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد ادریس کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ، امام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جمہور ائمہ مفسرین رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس جملے کے اندر اللہ نے بتا دیا نبی کا ایمان اور صحابہ کا ایمان ایک جیسا. نفس ایمان دونوں کا فرق سمجھ لیجیے. میں بات سمجھا دوں، ایک جیسا کہہ رہا ہوں، ایک جتنا نہیں، ایک ذرا اونچی آواز سے. نبی کا اور صحابہ کا ایمان ایک جیسا، جن سے ایمان کے اندر کوئی فرق نہیں. نفس ایمان کے اندر کوئی فرق نہیں، فرق ہے تو مرتبے کا. خداوند کائنات فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اور علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے. مسلم شریف اور نسائی شریف میں روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ معراج والی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو 3 تحفے ملے تھے ان میں سے ایک تحفہ سورہ بقرہ کی آخری دعا تھی. رکھو جو کیجیے کیا ہے اللہ کا ایک تحفہ میرے اور آپ کے لیے بھی آیا تھا. بھلا موسیٰ علیہ السلام کا بڑی تنقید کرائی، 50 سے 5 تک رہیں گے. ایک تحفہ میرے اور آپ کے لیے آیا تھا، ایک تحفہ اللہ نے اپنے پیغمبر کے صحابہ کے لیے دیا. لوگوں کو بتا دو معراج والی رات میں نے اپنے پیغمبر کو اپنے پاس بلا کے اپنا مہمان بنا کے سدرۃ المنتہا عبور کرا کے اپنی زیارتیں کرا کے اپنے پیغمبر کو تحفہ دیا. میرے پیغمبر کے وہ صحابہ جو معراج تک اسلام قبول کر چکے تھے ان کا ایمان میرے پیغمبر کے ایمان جیسا ہے. ان کا ایمان میرے پیغمبر کے ایمان جیسا ہے. میں بار بار یہ کہوں گا فرق رکھیے، ایک جیسا ہے، ایک جتنا نہیں، ایک جیسا ہے، ایک جتنا نہیں ہے. اب اللہ کریم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ
قرار دے رہے ہیں، نبی کے ایمان جیسا۔ گویا اللہ صحابہ سے کہہ رہے ہیں تم ایمان لاؤ نبی جیسا، تم ایمان لاؤ نبی جیسا، ذرا اونچی آواز سے نبی جیسا۔ اور دوسرے لوگوں کو خدا کا پیغمبر کیا کہتا ہے؟ یہودیوں، او عیسائیوں، او منافقوں، کان کھول کے سن لو، آمنو کما آمن الناس، آمنو کما آمن الناس۔ ابو بکر ایمان لا میرے جیسا، او یہودیوں ایمان لاؤ ابو بکر جیسا، عمر ایمان لا میرے جیسا، او عیسائیوں ایمان لاؤ عمر جیسا۔ اور آپ حضرات شاید سوچ رہے ہوں گے کہ یہ نام میں ویسے ہی لے رہا ہوں نہیں، تفسیر در منصور اور دوسری تفسیر کی کتابوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول موجود ہے کہ اللہ رب العزت جو منافقین سے کہہ رہے ہیں آمنو کما آمن الناس، لوگوں کی طرح ایمان لاؤ، وہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا وہ ابو بکر ہے، وہ عمر ہے، وہ عثمان ہے، وہ علی ہے، سبحان اللہ، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، اللہ ابو بکر سے کہتے ہیں ابو بکر ایمان لا رسول جیسا، عمر ایمان لا رسول جیسا، عثمان ایمان لا رسول جیسا، علی ایمان لا رسول جیسا، باقیوں ایمان لا ان جیسا۔ ایمان لاؤ۔ اور یہاں ایک نکتہ اور ذہن میں رکھیے، علماء کرام موجود ہیں، قرآن کا کچھ حصہ حضور علیہ السلام کے بعد بھی نازل ہوا تھا یا سارا آپ پر نازل ہوا؟ سارا آپ پر نازل ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور موجود تھے، قرآن اتر رہا تھا، حضور کی موجودگی میں اللہ صحابہ کو معیار حق بنا رہا ہے۔ حضور کی موجودگی میں خدا صحابہ کرام کو معیار حق و صداقت بنا رہا ہے۔ اگر پیغمبر کی موجودگی میں ابو بکر معیار حق ہے تو آج کیوں نہیں؟ اگر پیغمبر کی حیات میں عمر معیار حق و صداقت ہے تو آج کیوں نہیں؟ اگر پیغمبر کی حیات مبارکہ میں عثمان معیار حق و صداقت تھا تو آج کیوں نہیں؟ ایک بات سمجھ آ گئی؟ اب اگلی بات کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا کیا تھا؟ آمنو کما رام نے کائنات نے فرمایا میرے پیغمبر منافقوں سے کہہ دو ایمان لاؤ تو یا اللہ ان کے اور ان کے ایمان میں فرق کیا ہے؟ فرمایا ان کا ایمان تجھے نظر آتا ہے، ان کا ایمان مجھے نظر آتا ہے۔ وہ نماز پڑھتے ہیں تو سمجھتا ہے مومن ہے، وہ روزہ رکھتے ہیں تو سمجھتا ہے مومن ہے، وہ عبادت کرتا ہے تو سمجھتا ہے مومن ہے، کیونکہ تو اندر کی بات
اندر کی بات تو میں جانتا ہوں، سمجھنا چاہتا ہے یا اللہ سمجھنا چاہتا ہوں۔ خداوند کائنات فرماتے ہیں پھر ان سے کہہ دو آمنو کما آمن الناس۔ اب ان کو کہہ تو دیا ہے، ان کا جواب بھی سن لینا۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں، ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لائیں۔ نبی کہتا ہے مال قربان کر دو تو کیا مال قربان کر دیتے ہیں؟ نبی کہتا ہے گھر قربان کر دو، گھر قربان کر دیتے ہیں۔ نبی کہتا ہے جان قربان کر دو، یہ جان قربان کر دیتے ہیں۔ یہ تو بے وقوف ہے، یہ تو نادان ہے، انہیں تو دنیا کا پتہ ہی نہیں۔ خداوند کائنات فرماتے ہیں حالانکہ انہم هم السفہاء۔ یہاں ایک جملہ بڑا، انہوں نے صحابہ کو کیا کہا تھا؟ سفہاء۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ وہ سفہاء نہیں تم؟ ذرا سوچئے اگر انہوں نے کہا ہوگا کہ صحابہ کافر ہیں تو اللہ کا کیا جواب ہوگا؟ اللہ نہیں سمجھے؟ اگر ان کا سوال ہوتا صحابہ ظالم ہیں تو اللہ کا جواب کیا ہوتا؟ وہ نہیں تم؟ اگر ان کا سوال ہوتا کہ صحابہ عامر ہیں، جابر ہیں، غاصب ہیں، اللہ انہیں کے لفظوں میں جواب دیتا۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں آج صحابہ کو جو کوئی کچھ کہہ رہا ہے اللہ 1400 سال پہلے قرآن میں اس کا جواب دے چکا۔ بے شک خداوند کائنات فرماتے ہیں میرے پیغمبر میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں ان کے ایمان کا اور ان کے ایمان کا فرق۔ یہ کلمہ وہی پڑھتے ہیں۔ یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے، قرآن پاک نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ نبی کی بیویاں مومنوں کی ذرا اونچی آواز سے، نبی کی بیویاں مومنوں کی۔ لیکن آج ہماری بدقسمتی یہ ہے، آج ہماری بدقسمتی یہ ہے جو کہتا ہے میں مومن ہوں وہ کہتا ہے عائشہ میری ماں نہیں، اور جو کہتا ہے عائشہ میری ماں ہے اس کو کہتا ہے تو مومن نہیں۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ میں آسان سے لفظوں میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نبی کی بیویاں کن کی مائیں ہیں؟ ذرا اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ جو کہتے ہیں نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں ان کو کہتے ہیں تم مومن نہیں ہو۔ اور جو کہتا ہے میں مومن ہوں وہ کہتا ہے میں ان کو مائیں نہیں مانتا۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ نبی کی ازواج مطہرات امت مسلمہ کی مائیں ہیں۔ میں بات ایمان کی کر رہا تھا۔
صحابی کے ایمان کا فرق بتا رہے ہیں۔ ہمیں کہا جا رہا ہے، لوگوں سے کہا جا رہا ہے، ان کا ایمان تمہیں نظر آتا ہے، ان کا ایمان مجھے نظر آتا ہے۔ یا اللہ کیسے؟ خدا نے کائنات فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اور میں نے صرف دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا، میں نے ان کے دلوں کو جانچا، ان کے دلوں کو پرکھا، ان کے دلوں کو آزمایا۔ مجھے اپنی کبریائی کی قسم ان کے دلوں کے اندر تقوی کے سوا کچھ ظاہر نہیں۔ اب ایک اور سخت کی بات کرنے لگا ہوں، اگر سخت لگے نا آپ کو، یہاں حضرت مولانا محمد اسماعیل شجاع آبادی دعوت خلوہم تشریف فرما ہے، یہ ان کو سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارے ممتحن ہیں، ہم سب کا امتحان لے رہے ہیں۔ انہوں نے سب کا امتحان لیا، امتحان لینے کے بعد رزلٹ دے دیا، تم پاس ہو۔ آپ باہر نکلے، ایک نالی صاف کرنے والا وہ آپ سے کہتا ہے تو فیل ہو گیا۔ ایک چوڑا دروازے پہ کھڑا آپ سے کہے تم فیل ہو گئے، ایک خاتون آپ سے کہے آپ تو فیل ہو گئے، مجھے بتائے ممتحن کی بات مانیں گے یا وہ سنیں گے؟ اونچی آواز سے۔ اور ممتحن کیا کہہ رہا ہے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ میں دلوں کے راز جاننے والا ہوں، کسی کے دل کی کیفیت مجھ سے پوچھیگا نہیں ہے۔ میں نے ان کو جانچا، بدر میں بھی جانچا، بہت میں بھی جانچا، خیبر میں بھی جانچا، حدیبیہ میں بھی جانچا، فتح مکہ میں بھی جانچا، ہجرت میں بھی جانچا، دار ارقم میں بھی جانچا، اور قدم قدم پہ جانچ جانچ کے میں کہہ رہا ہوں ان کے دلوں کے اندر تقوی ہی تقوی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اب امتحان لینے والا کہتا ہے وہ با ایمان ہے، اور صرف با ایمان نہیں، آمنوا کما آمن الناس، صرف مومن نہیں، میرے اور آپ کے ایمان کے لیے اتھارٹی، قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایمان کا معیار بھی ہے، صرف مومن نہیں۔ خدا نے کائنات فرماتے ہیں میرے پیغمبر کے صحابہ، اَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر یہ لوگ جو دعوے کر رہے ہیں نا ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، اگر یہ بھی تمہاری طرح ایمان لائے تو ہدایت پائے۔ ان کا دعویٰ ایمان کا ہے، یقین ایمان کا نہیں۔ ذرا اونچی آواز سے۔ اور اللہ صحابہ کے ایمان کو معیار اور اتھارٹی بنا رہا ہے، اور صرف ایمان میں نہیں، میں عرض کر چکا ہوں نبی اور صحابہ کا ایمان ان کے سبب ڈالنے کا کمال، نبی اور صحابہ کا ایمان ایک جتنا نہیں، اور صحابہ کا صرف ایمان ہی نبی سے نہیں ملتا، اللہ گواہی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، صحابہ کا عمل بھی میرے نبی سے ملتا۔ خدا
कौन फरमाते हैं मुहम्मद रसूल अल्लाह वल्लज़ीन मअहू, बेशक बेशक अपने पैगंबर और पैगंबर के सहाबा का तज़किरा कर रहा हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू, मेरा पैगंबर और पैगंबर के साथी, मैं खुदा इस बात की जमानत देता हूं इनके औसाफ एक जैसे, इनके औसाफ एक जैसे। या अल्लाह कैसे फरमाया, इनका पहला वसफ अशिद्दा अलल कुफ्फार, नबी भी काफिरों पे सख्त और सहाबा भी ऊंची आवाज से रुहमा बैनहुम, नबी भी मोमिनों पे नरम, सहाबा भी मोमिनों पे नरम। अब अल्लाह तो कहता है नबी भी मोमिनों पे नरम, सहाबा भी मोमिनों पे नरम। अब अगर कोई तारीख का सहारा लेकर किसी सहाबी के बारे में बकवास करता है, मैं कहता हूँ तारीख के हवाले से तू जो कुछ कह रहा है उसको तो खुदा का कुरान बहुत पहले झूठा। ये बात आप अक्सर उलमा से सुनते होंगे, हर चीज को नापने का पैमाना अलग होता है, हर चीज को मापने का पैमाना। क्या आप सोना उसी तराजू पे तोड़ते हैं ना जिस पे लकड़ियां तोड़ते हैं? नहीं। ठीक, जरा ऊंची आवाज से। सोने को परखने का पैमाना और है, लकड़ी को तोड़ने का पैमाना और है। मैं कहता हूँ सहाबा को परखने का पैमाना और है, सहाबा के बाद वालों को परखने का पैमाना और है। सहाबा को परखने का पैमाना सिर्फ कुरान, नबी की सुन्नत। कुरान और सुन्नत के अलावा सहाबा को परखने का कोई मयार नहीं। अगर कोई किसी और तारीख का, किसी और किताब का हवाला देता है, मैं कहता हूँ वो झूठा हो सकता है, खुदा का कुरान गलत नहीं हो सकता, नबी के सहाबा नहीं हो सकते। अशिद्दा अलल कुफ्फार, काफिरों पे रुहमा बैनहुम, मोमिनों पे तराहुम रुक्कान सुज्जदा, तराहुम रुक्कान सुज्जदा। कभी देखता है तो उनको सजदे की हालत में, कभी देखता है रुकू की हालत में। नबी को देखता है वो रुकू और सुजूद में है, सिद्दीक को देखता है रुकू और सुजूद में है, उमर को देखता है रुकू और सुजूद में है, सहाबा को देखता है रुकू और सुजूद में है। तराहुम रुक्कान सुज्जदा, या अल्लाह ये काफिरों पर सख्त है तो क्यों है, मोमिनों पर नरम है तो क्यों है, रुकू में है तो क्यों है, सजदे में है तो क्यों है। अल्लाह फरमाते हैं यब्तगूना फज़लन मिनल्लाह व रिज़वाना। है तो अल्लाह की, रुकू में है तो अल्लाह की, सजदे में है तो अल्लाह की। और आगे अल्लाह फरमाते हैं सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद, आप देखते हैं उनके चेहरों पर सजदों की नूरानियत, आप देखते हैं उनके चेहरों पर सजदों के निशान, सजदों की नूरानियत आप उनके चेहरों पर देखते हैं। यहाँ एक बात अर्ज करता चलूं, सहाबा के चेहरों पर एक नूरानियत तो इबादत की थी और एक नूरानियत नबी की ज़ियारत की।
امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین کلام نے لکھا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے سفر میں نبی کے ساتھ رہے. اس سفر کے اندر نبی کی نورانیت کا اتنا عکس ابو بکر صدیق پہ پڑا کہ جب یہ دونوں مدینے پہنچے تو پہچاننا مشکل ہو گیا. حکیم الامت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے اعتراض کیا. ایک طرف آپ کہتے ہیں ہمارا نبی بڑا حسین، بڑا جمیل، بڑا خوبصورت، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ نبی جب صحابہ کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو باہر سے آنے والے کے لیے نبی کو پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا. یہ بات سمجھ نہیں آئی. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دراصل بات یہ ہے صحابہ جب نبی کی مجلس میں ہوتے تھے تو نبی کے چہرے کے انوار صحابہ کے چہرے پر اس طرح آ جاتے تھے کہ آنے والے کے لیے پہچان مشکل ہوتی. نبی کی نبوت کے ان کی نورانیت کے آثار صحابہ کے چہروں پر آ جاتے تھے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. سجدوں کے نشان تمہیں پیغمبر کے چہرے پہ بھی ملیں گے، صحابہ کے چہرے پہ بھی. وہ نورانیت تمہیں پیغمبر کے چہرے پہ بھی نظر آئے گی، صحابہ کے چہرے پہ بھی نظر آئے گی. آخری بات سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل. نبی کے بارے میں فرمایا تھا نا الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجیل. نبی وہ ہے جس کا تذکرہ تورات کے اندر بھی ہے، انجیل کے اندر. نبی وہ ہے جس کا تذکرہ انجیل کے اندر بھی ہے. اور اتنا تذکرہ ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ یہودی، یہ عیسائی اپنی کتابوں کے اندر آخری پیغمبر کی اتنی نشانیاں پڑھ چکے ہیں، اتنی نشانیاں پڑھ چکے ہیں کہ اب یہ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی کر سکتے ہیں، نبی کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کا تذکرہ بھی تورات میں موجود تھا، میرے پیغمبر کا تذکرہ بھی انجیل میں موجود تھا. وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ. اور میرے پیغمبر کے صحابہ کا تذکرہ بھی تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق جامعاتی صاحب اور ہمارے محبوب و مکرم خطیب ابن خطیب حضرت مولانا امجد خان صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ تشریف لا چکے